شارک اس کا پیٹ کباڑ خانہ ہوتا ہے۔ کیا آپ اس جاندار مخلوق کو جانتے ہیں جو کبھی نہ ٹھہرتی ہے نہ آرام کرتی ہے؟ اس کا کام ہے مسلسل حرکت کرنا۔ اسے اپنے پیدائش سے لے کر موت تک حرکت پہ رہنا پڑتا ہے۔ اگر وہ رک جائے تو مر جائے۔ اس جاندار مخلوق کا نام ہے شارک۔ شارک کو مسلسل آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے پانی سے ملتی ہے۔ پانی اس کے گلبھڑوں سے اسی وقت مسلسل گزر سکتا ہے جب وہ برابر تیرتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کی خاطر زندگی بھر بغیر رکے، بغیر ٹھہرے، بغیر آرام کیے مسلسل تیرنا ہوتا ہے۔ اس کے رکنے کا مطلب ہے ڈوب جانا اور مر جانا۔ بعض شارک کو جال کے ذریعے پکڑ کر پانی میں ہی رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود وہ مر گئیں کیونکہ ان کی حرکت جو بند ہو گئی تھی۔ شارک کی 250 سے زیادہ قسمیں ہیں جن میں آدھے فٹ سے لے کر 40 فٹ تک لمبی شارک ہوتی ہیں۔ ان میں غالباً 50 قسمیں ایسی ہیں جو اگر موقع ملے تو انسان کو کھا جاتی ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ویل شارک جو 40 فٹ لمبی ہوتی ہے اور باسکنگ شارک جو 25 فٹ لمبی ہوتی ہے، یہ دونوں ہی چھوٹی مچھلیوں اور پلانکٹن کو کھانا پسند کرتی ہیں۔ یہ شارک انسان میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی، یعنی انسان پر حملہ نہیں کرتی۔ شارک بحروں میں، بحیروں میں، کچھ دریاؤں میں اور چند قسمیں تازہ پانی کی جھیلوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک سفید شارک ہے۔ اسی طرح کی ایک شارک انگریزی کی ایک فلم جاز میں دکھائی گئی تھی۔ حالانکہ شارک مصنوعی تھی، مگر اس کو دیکھ کر برف پڑتی ہے کہ یقین ہی نہیں آتا۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے اسے کیسی صلاحیت دی ہے کہ شارک کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پانی میں ہلچل کیوں ہوئی ہے۔ ویسے تو عام طور پر مچھلیاں اور لوگ سمندر میں تیرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی سمندر میں ہلچل ہوتی ہے، مگر شارک کو اس بات کا فوری پتہ چل جاتا ہے کہ اس ہلچل کی وجہ سے کوئی مصیبت مبتلا ہے اور مصیبت زدہ لوگوں کو یہ آسانی سے شکار کر لیتی ہے۔ اسی لیے اسی طرح کے موقع کو یہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتی اور فوراً حملہ کر دیتی ہے۔ شارک کے منہ میں اور اس کے تیز دانتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بہت پہلے ہی حملے میں ایک بازو یا ایک ٹانگ میں کھا جاتی ہے۔ اسے دوسری بار منہ چلانے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ گوشت کا وہ ٹکڑا دانتوں کی غاروں میں ڈوبتا ہے۔ اس کے بعد شارک بڑے زور سے اپنا سر ہلاتی ہے۔ اس کے اندر کی کھال کھلتی ہوتی ہے۔ یہ چند لمحوں میں اسی جاندار کی کھال صاف کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ شارک کی کھال سے ریگ مال بھی بنایا گیا تھا۔ شارک کی ایک قسم آدم خور ہوتی ہے۔ یہ اپنے پیدائش سے پہلے ہی آدم خوری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ شارک اپنے انڈے اپنے جسم کے اندر ہی سیتی ہے۔ ان انڈوں میں سے سب سے پہلے جو بچہ نکلتا ہے وہ باقی انڈے کو کھا کر آدم خوری کا آغاز کر دیتا ہے۔ شارک کا جگر یعنی لیور بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ اس کی کل وزن کا 1/4 ہوتا ہے۔ شارک کا یہ لیور وٹامن اے کا خزانہ ہوتا ہے۔ شارک کی کھال سے بہت بڑا سخت مگر خوبصورت چمڑا تیار کیا جاتا ہے۔ یہ چمڑا جوتے، ہیٹ، پرس، بیگ اور گھڑیوں کے تسمے وغیرہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ شارک کی ایک عادت ہوتی ہے کہ ہمیشہ آسان شکار پر پہلے حملہ کرتی ہے۔ کمزور، بوڑھا، آہستہ چلنے والا یا گھسیٹنے والا شکار اس کی توجہ جلد کھینچ لیتا ہے۔ یہ صحت مند شکار کو سمندر میں ہی پھلنے پھولنے کے لیے چھوڑ دیتی ہے تاکہ بعد میں استعمال کر سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شارک کی چند قسمیں انسان کی ہوتا ہے۔ اس کے پیٹ سے ایسی چیزیں برآمد ہوتی ہیں، مثلا ٹین کے ڈبے، کوئلے کے بڑے بڑے ڈلے، سمندری پرندے، کاغذ، گتے کے رول، کوڑا کرکٹ، علائشیں اور نہ جانے کیا الا بلا۔ ظاہر ہے شارک اپنی پوری زندگی حرکت میں رہتی ہے، تو اس لیے اسے توانائی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور بھوک بھی بہت لگتی ہے۔ تو اپنے بھوک مٹانے کے لیے شارک کو بعض اوقات الم غلم قسم کی چیزیں بھی کھانا پڑتی ہیں۔